الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اس میں فاعل کا بیان، جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل۔ اس کا وزن الگ الگ آتا ہے، ثلاثی مجرد سے تو فاعلن کے وزن پر آتا ہے فاعلن، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے جس باب سے بھی ہوگا تو اس باب کے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ بس یہ دونوں فرق ہوتا ہے کہ آخر سے پہلے والے لفظ پر اگر زبر ہو تو اس میں مفعول بن جاتا ہے، اور آخر سے پہلے والے لفظ پر اگر زیر ہو تو وہی فاعل بن جاتا ہے، اس میں فاعل بن جاتا ہے۔ جیسے مکرمن ہے، آخر سے پہلے والے لفظ پر زیر ہے مکرمن، اس میں فاعل، اور اس پر زبر لگا دو مکرمن، مفعول ہو جائے گا۔ اس میں فاعل فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اپنے فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ مفعول مطلق کو جیسے کہ ما قائم زید قیاما، مفعول فی کو جیسے کہ حل صائم زید غدا، مفعول معہ اجائن برد والجباتا۔ یہ مفعول معہ کون سا پتہ ہے؟ اس میں والجباتا ہے، جو کہ واو کے بعد واقع ہو۔ کسے کہتے ہیں مفعول معہ؟ جو مفعول اس واو کے بعد واقع ہو جو واو کے مع کے معنی میں ہوتا ہے۔ مفعول لہو حل قائم بکر اکراما، یہاں پر اکراما مفعول لہو ہے۔ مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا ہو، جس کی وجہ سے اس سے پہلے والا کام کیا گیا ہو۔ تو یہاں پر کھڑے ہونے کا جو کام ہے ہو رہا ہے یہ، تو یہ طویل اس لیے تو ہو رہا ہے نا، تعظیم کے لیے۔ حال جیسے کہ حال ذاہبن زید راکبن، تو راکبن یہاں پر کیا حال ہے۔ تمیز امن فجرتن اردن عیونن، تو یہاں پر عیونن یہ تمیز ہے۔ اور فعل متعدی اس میں فاعل، فعل متعدی کا اس میں فاعل مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے، کیونکہ مفعول بہ فعل متعدی کا ہی ہوتا ہے، فعل لازم کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ عناصر زیدن، عناصر زیدن امرن، تو یہاں پر امرن کو جو مفعول بہ ہے نصب دینے والا یہ ناصر ہے۔ اچھا، اس میں فاعل کے عمل کی جو شرطیں ہیں میں نے بتایا تھا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، الف لام پر کبھی وہ اس میں فاعل پر کبھی تو الف لام داخل ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس پر الف لام داخل نہ ہو تو اس کے لیے یہاں پر شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، لہذا اگر ماضی کے معنی میں ہوگا تو یہ وہ عمل نہیں کرے گا جو یہاں پر بتانا جا رہے ہیں۔ یعنی اپنے پتہ ہے نا، اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے تو اپنے فعل معروف کا عمل نہیں کرے گا جبکہ یہ ماضی کے معنی میں ہو۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام وغیرہ ان میں سے کچھ نہ کچھ ہو۔ تو زید قائم ابوہ، قائم نے ابو کو رفع دیا، اس سے پہلے شرط پائی جا رہی ہے جو زید مبتدا ہے۔ ایسے ہی جاء ولد قائم اخوہ، یہاں پر قائم سے پہلے موصوف ولد میں موجود ہے۔ جاء زید راکبا غلامہ، زید آیا جس کا، جاء زید راکبا غلامہ، زید آیا کہ جس کا غلام کیا ہے؟ سوار ہے۔ تو یہاں پر راکبن یہ جو ہے اس میں فاعل ہے، اس سے پہلے ذوالحال ہے، کیا اس سے پہلے ذوالحال موجود ہے۔ ما ذاہب احد اور اذاہب احد، تو یہاں پر ایک جگہ پر ما ہے اور ایک جگہ پر استفہام ہے، اور اگر اس پر الف لام ہو تو اس کے عمل کے لیے کوئی شرط کس کے؟ اس میں فاعل کے، وہ تو عمل کرتا ہے۔ پھر رأیت الناصر عمرا نمسی، میں نے گزشتہ کل امر کی مدد کرنے والے کو دیکھا، تو یہاں پر الناصرہ اس میں فاعل ہے، اسی نے عمرن کو کیا کیا ہے؟ عمرن کو اس نے نصب دیا ہے، عمرن کو نصب دیا ہے، حالانکہ الف لام داخل ہے، وہ اس پر امسی ہے، اور امسی
بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کے معنی میں ہے نہ کہ حال یا مستقبل کے، اس کے باوجود نصب دے دیا تو کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ رأیت ناصرا عمرا، امسی اس طرح سے نہیں کہہ سکتے تھے اس کو، کیونکہ الف لام ہٹا دو گے تو پھر نہیں کہہ سکتے۔ قواعد ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ کیا کے وزن پر آتا ہے؟ ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں؟ 2 3، ان سے جو اس میں فاعل آتا ہے وہ فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ ناصر، ضارب، سامع، فاتح، حاسب، سمجھے؟ فاتح وغیرہ ثلاثی مجرد سے مضارع کے وزن پر آتا ہے، اور غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے وزن پر آتا ہے۔ غیر ثلاثی مجرد کے جو اوزان ہیں سے باب فعل ہے یکریمو، یکریمو، تو مضارع کیا یکریمو جو ہے اس وزن پر آتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے، وہ کیا بتا رہے ہیں، لیکن اس میں علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم آتی ہے۔ یکریمو یا ہٹا دو کیا ہو جائے گا؟ میم لگا کے مکریمو۔ اور ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے، آخر کا ما قبل کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، تو پہلے سے مکسور ہے وہ، جیسے مکرمن اور مترجمن اور متدحرجن، متدحرجن، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے اسم فاعل کے بعد ایسا اسم ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو وہی اس کا فاعل بنے گا۔ یہ بات آپ پڑھ چکے ہو، یہ بات آپ پڑھ چکے ہو، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہے جو اس کا فاعل بن سکتا ہو تو وہی اس کا فاعل بنے گا، ورنہ تو اس کے اندر موجود ضمیر اس کا فاعل بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب صورت ہو سکتی ہیں کبھی تو کوئی اسم ہوگا ہی نہیں فاعل کے، اسم فاعل کے بعد میں، یا ہوگا تو وہ فاعل نہیں بن سکتا ہوگا، تب پھر ضمیر نکلے گی، ورنہ اس میں ہے اور فاعل بننے کی صلاحیت ہے، فاعل بنانے میں اس کو کوئی معنی میں خرابی لازم نہیں آتی ہے تو اسی کو فاعل بنائیں گے، ضمیر کو نہیں بنائیں گے۔ جیسا سیغہ ہوتا ہے نا فاعل فاعلان فاعلون فاعلتن فاعلتان فاعلاتن، آتوں کے سب سیغے یہ 3 مذکر کے 3 مؤنث کے۔ جیسے الضارب زیدن، الضارب زیدن، تو ضارب اس میں فاعل ہے اور اس کے بعد میں کیا زید ہے، زید اس کا فاعل بن سکتا ہے کہ زید ماننے والا ہے، ورنہ اس میں موجود ضمیر فاعل بنے گی، ورنہ تو اس میں موجود کیا بنے گی؟ ضمیر جو ہوگی وہ فاعل بنے گی۔ جیسے زیدن، الزیدن مکرمن بکرن، کیا زید بکر کی تعظیم کرنے والا ہے؟ تو یہاں پر دیکھو بکرن مکرمن کے بعد میں ہے، تو مکرمن اس میں فاعل کے بعد میں ایک اسم تو ہے لیکن یہ فاعل نہیں بن سکتا، یہ فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ منصوب ہے، یہ مفعول ہے، تو فاعل کیسے بنا دو؟ اگر مفعول یہ ہے اور اسی کو تو فاعل بنا دو تو مفعول کیا رہ گیا؟ پھر ہمارا بتانا مقصد یہ ہے کہ بکر کی تعظیم کرنے والا، اور اگر اسی کو فاعل بنا دو تو پھر بکر تعظیم کرنے والا، تو مقصد غلط ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو اب اس کے اندر فاعل کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کے بعد میں کوئی اسم ہے بھی نہیں، تو اس کے اندر ضمیر نکالیں گے، ہوا ضمیر۔ فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں فاعل واحد ہی آئے گا، جیسے کہ فعل جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہے، ایسے ہی ہے کیونکہ اسی کا عمل کرتا ہے نا، یہ بھی اس میں فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں فاعل واحد ہی آئے گا۔ اقائم ولدان، اقائم ولدن، اقائم ولدان، اقائم اولاد، تو اس میں ظاہر ہے نا، اس میں ظاہر کیا ہے یہاں پر؟ فاعل ولدن ولدان، قائم تو اس میں فاعل ہے، قائم کیا ہے؟ یہ
اس میں فاعل ہے اور اس کے بعد میں جو ولدن ولدان یا اولاد جو آیا یہ فاعل ہے، تو فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تب اس میں فاعل واحد آتا ہے۔ تو دیکھو 3 جگہ پر قائم رہا نہیں، قائم ولدن، قائم ولدان، قائم اولاد۔ اور فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس میں فاعل ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، وہی جو آپ فعل میں پڑھ کر کے آئے ہو۔ اگر ضمیر ہوگی تو فعل ویسے لے کر کے آئیں گے کہ پیچھے ضمیر کسی طرف لوٹے گی، تو جیسی طرف لوٹے گی وہی مرجع کہلاتا ہے، تو مرجع جیسا ہے ویسا صیغہ بھی لے کر کے آئیں گے۔ الرجال ناصرون، الرجال، اب ناصرون نہیں کہیں گے، ہاں اگر شروع کر دو تو ناصرون رجالن، ناصرن رجالن، تب تو دیکھو ادھر رجال ہے ادھر صرف ناصر ہے یا قائم جیسا واحد ہے، لیکن اب نہیں، بعد میں آ رہا ہے تو اب فاعل کیا بننا ہے، اس میں فاعل کا فاعل کیا ہے، ضمیر، بھائی ضمیر تو ہے ناصرون، اس کے بعد میں کچھ ہے، الرجال ناصرون، تو اس کے بعد میں کچھ ہے جو اس کا فاعل بن سکے، تو ضمیر ہے فاعل، مان لیجیے چلو ناصرون ہٹا دو، صرف وہی ناصرون کی بجائے آپ ناصرون کہہ لو، قائمن کہہ لو، الرجال قائمن، تو قائمن کے بعد میں جو قائمن اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل کے بعد میں کوئی ایسا اسم ہے جو اس میں فاعل کا فاعل بن سکے، نہیں ہے نا، تو پھر فاعل کیا بنے گا اس میں، ضمیر، اور ضمیر کیسی آئے گی، جمع کی، تو جمع کی ضمیر جمع کے صیغے میں نکلے گی نا، واحد کے صیغے میں تھوڑی نکلے گی، جمع کی ضمیر جمع کے صیغے میں نکلے گی، اس لیے ناصرون ناصرون نہیں بلکہ ناصرون، یا قائمون نہیں بلکہ قائمون، جمع کا صیغہ آئے گا، ہاں۔ نمبر 4، اس میں فاعل تذکیر و تانیث میں اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے، یہی وہی ہے بھائی، اگر فاعل مذکر ہے تو اس میں فاعل مذکر کا صیغہ آئے گا، اور فاعل مؤنث ہے تو اس میں فاعل کا مؤنث کا صیغہ آئے گا، جیسے ھذا ولد عالم ابوہ، ھذا ولد عالم ابوہ، تو ابو مذکر ہے نا، کیا یہ، اس لیے تو عالم آیا ہے، اور آگے آ رہا ہے ھذا ولد عالمۃ امہ، عالم، تو اس میں فاعل کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے، امن ہے، اور امن کیا مذکر ہے مؤنث، اس میں علامت تانیث کیا ہے، ارے امن میں کیا علامت تانیث، کیوں، یہ نام کہاں ہے، امن کسی کا نام ہے، کس کا نام ہے، نام نہیں بلکہ مؤنث ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو مؤنث ہوتے ہیں وہ، اسی طرح سے کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ تانیث کی علامت پائی جائے گی لیکن مذکر ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ، جیسے خلیفہ، جیسے ھذا ولد عالمۃ امہ۔ نمبر 5، فاعل اگر مؤنث لفظی یا اس میں جمع یا جمع مکسر ہو تو اس میں فاعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے، یہ بالکل وہی ہے، فعل کے بارے میں بتایا تھا نا کہ فعل مذکر مؤنث آ سکتا ہے، کب آ سکتا ہے، وہ یہاں پر ہے، فاعل کیا ہو، مؤنث لفظی ہو، کیا ہو، فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو، تو ان صورتوں میں فعل کو بھی مذکر مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے تھے، اور اسی کا عمل یہ کرتا ہے، اس میں فاعل تو اس میں فاعل کو بھی آپ مذکر بھی لا سکتے ہو اور مؤنث بھی لا سکتے ہو، اطالع شمس، اطالع شمس، شمس مؤنث لفظی ہے، اسی لیے طالع جو ہے یہ یہاں پر مذکر لے کر کے آئے ہیں، اور طالعۃ بھی کہہ سکتے تھے اس کو، طالعۃ شمس اور طالع شمس دونوں طرح اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے ما ناصر قوم،
ما ناصرن بھی کہہ سکتے ہو، ناصرتن بھی کہہ سکتے ہو، کیونکہ یہاں پر جو اس میں فاعل کا فاعل ہے وہ ہے قومن، اور قومن کیا ہے یہاں پر، یہ اس میں جمع۔ اسی طرح سے ذاہبن رجالن، اذاہبن رجالن، تو یہاں پر دیکھیے ذاہبن اس میں فاعل ہے اور رجال ہے یہ جمع مکسر، جمع مکسر ہے تو آپ اس میں فاعل کو مذکر مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہو، دونوں طرح سے لا سکتے ہو، ذاہبن بھی اور ذاہبتن بھی۔ اس میں مبالغہ، جو اس میں مشتق مبالغہ پر دلالت کرے اسے اس میں مبالغہ کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے کہ اکالن کھوا، اکالن پھر کہاں سے کوئی جو بھی کھوا ہو، اکالن بہت زیادہ کھانے والا، ظلومن بہت بڑا ظالم، ایک ہوتا ہے ظالمن ظالم اور ظلومن بڑا ظالم۔ اس میں اچھا اب یہ بتائیں کہ اس میں مبالغہ کس وزن پر آتا ہے، تو اس میں مبالغہ مختلف اوزان پر آتا ہے، اس کی مختلف وزن ہے، فعال، فعول، فعالتن، فاعل اور فعل وغیرہ، لیکن یہ سب سماعی ہیں، مطلب اہل عرب سے سنے گئے ہیں کہ اہل عرب نے کبھی اس وزن پر بھی استعمال کیا ہے، اس میں مبالغہ کو اس وزن پر بھی کیا ہے، اس پر بھی کیا ہے، اس پر بھی کیا ہے، لیکن اپنی طرف سے آپ نہیں بنا سکتے، یہ وزن ان وزن پر آتا ہے، اگر آپ کو بنانا ہوگا تو انہی پر بناؤ گے، یہ نہیں آپ وزن دوسرا بنا دو کہ فعال تو ہے ہی ہے، فعال بھی کر لیتے ہیں، ہم اسے کون سی پریشانی ہے، ایسا نہیں کریں گے۔ اس میں مبالغہ بھی ذکر کردہ شرائط کے ساتھ اس میں فاعل کی طرح عمل کرتا ہے، کیا مطلب، اس میں مبالغہ بھی اس پر کبھی الف لام داخل ہوگا کبھی نہیں ہوگا، اگر الف لام داخل ہو تو اس کے عمل کی کوئی شرط نہیں ہے، اور الف لام داخل نہ ہو تو اس کے عمل کی دو شرطیں ہیں، حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے مبتدا یا موصوف یا ذوالحال یا نفی یا استفہام وغیرہ ہو، وہی یہاں پر بھی ہے۔ زید فطن ابنہ، زید اس کا لڑکا بہت ذہین ہے، اس کا لڑکا بہت ذہین ہے، تو یہاں پر فطن یہ فاعل کے وزن پر کیا اس میں مبالغہ ہے۔ ایسے جاءت تلمیذ المداح استاذہ ایاہ، وہ شاگرد آیا کہ جس کا استاد اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہے، استاد اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہے، تو مداح، اچھا وزن تو دیا ہے انہوں نے فعال، اور یہاں پر ہے مداح، اچھا جس کو تمرین بنا لائیں گے ابھی کل کو نہیں، تمرین نمبر 1 میں اس میں فاعل اور اس میں مبالغہ کسے کہتے ہیں، جو اس میں اس میں فاعل کیا عمل کرتا ہے، فاعل کو رفع، باقی مفعولوں کو نصب دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی کا اس میں فاعل ہو تو مفعول بھی کو نصب بھی دیتا ہے۔ اس میں فاعل کے عمل کے لیے کیا شرط ہے، اگر اس پر الف لام داخل نہ ہو تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اس میں فاعل کس وزن پر آتا ہے، ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ فعل کے مضارع کے وزن پر آتا ہے، بس یہ کہ علامت مضارع جگہ پر میم مضموم ہوتی ہے، اور آخر سے پہلا والا لفظ کیا ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے۔ اس میں فاعل مذکر آتا ہے یا مؤنث، یا دونوں طرح آ سکتا ہے، دونوں طرح آتا ہے۔
اس میں فاعل ہمیشہ واحد آئے گا یا تثنیہ اور جمع بھی آ سکتا ہے۔ اگر اس کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو یہ ہمیشہ واحد آئے گا، یہ ہمیشہ واحد آتا ہے۔ اور اگر ضمیر بنتی ہو فاعل، اس میں فاعل کا فاعل ضمیر بنتی ہو تو مرجع کے مطابق لے کر کے آتے ہیں۔ غلطی کی نشاندہی کیجئے۔ جس اسم کے ساتھ فعل قائم ہو وہ اس میں فاعل ہے۔ جو اسم مشتق دلالت کرے اس ذات پر کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہے وہ اس میں فاعل نہیں ہے، وہ تو فاعل ہے۔ جو اس پر دلالت کرے وہ ہے اس میں فاعل۔ اس میں فاعل کے عمل کی 6 شرطیں ہیں، 2 شرطیں ہیں۔ ہر اسم فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ فعل متعدی کے اسم فاعل ہو تو مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے وہ۔ اس میں مبالغہ فعال یا فعول کے وزن پر آتا ہے۔ اس کے وزن اور بھی ہیں، فعال، فعول، فعالۃ، فاعل اور فعل، صرف یہ دو۔ تمرین نمبر 3 میں الف درج ذیل جملوں میں اسم فاعل اور اسم مبالغہ کے عمل کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں کہیں اس میں مبالغہ ہوگا، کہیں اس میں فاعل ہوگا کسی مثال میں، اور اس میں مبالغہ بھی اس میں فاعل ہی کی طرح کیا کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے۔ یہاں یہ بتانا ہے، یہاں پر یہ اس میں مبالغہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے۔ جیسے ہے امکرم بکر ضیفہ، کیا بکر اپنے مہمان کی تعظیم کرنے والا ہے؟ تو یہاں پر مکرم جو ہے اس میں فاعل ہے، بکر اپنے فاعل کو اس نے کیا دیا، رفع دیا ہے، اور ضیفہ کو کیا دیا ہے، اس نے نصب دیا ہے۔ ضیفہ مفعول کو کیا دیا ہے، نصب دیا ہے۔ جاء القائم اخوہ، وہ آیا کہ جس کا بھائی کھڑا ہونے والا ہے۔ تو قائم اس میں فاعل ہے اور اس نے اخوہ کو کیا دیا ہے، نصب دیا ہے، رفع دیا ہے۔ قام الرجل المعطی المساکین، مسکینوں کو عطا کرنے والا مرد کھڑا ہوا۔ تو معطی، المعطی کیا ہے، یہ اس میں فاعل ہے اور مساکینہ کو اس نے نصب دیا ہے۔ خادم ذاہب صدیق، خالد ذاہب صدیق، خالد اس کا دوست جانے والا ہے، خالد کا دوست کیا ہے، جانے والا ہے۔ تو ذاہب اس میں فاعل ہے اور صدیق کو اس نے کیا کیا ہے، رفع دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ کیا کھیل کر رہے ہو آپ؟ حل غفار ابوہ الاساۃ، کیا اس کا باپ برائی کو معاف کرنے والا ہے؟ کیا اس کا باپ برائی کو معاف کرنے والا ہے؟ تو غفار کیا ہے یہاں پر، یہ اس میں مبالغہ ہے، اس نے ابوہ کو رفع اور اساۃ کو کیا دیا ہے، نصب دیا ہے۔ ھذا رجل فطن ابناؤہ، یہ شخص ہے کہ جس کے لڑکے کیا ہیں، بہت ذہین ہیں۔ تو فطن جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے، اس نے ابناؤہ کو رفع دیا ہے۔ یخطب القائد رافعا صوتہ، قائد رہنما اپنی بلند آواز سے تقریر کرتا ہے۔ بلند قائد نہیں بلکہ رافعا، یہاں پر کیا، رافعا صوتہ، رافعا نے صوت کو نصب دیا ہے۔ کیونکہ یہاں پر بتا تھا نا کہ اس میں فاعل کے لیے یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے مبتدا ہو، موصوف ہو، یا پھر ذو الحال ہو، نفی ہو۔ تو یہاں پر رافعا سے پہلے قائد ذو الحال ہے۔ بکر علامۃ ابواہ، بکر اس کے ابواہ، اس کے والدین کیا ہیں، عالم ہیں۔
اس میں مبالغہ ہے یہ، کیا کیا ہے اس میں؟ آبا باہو کو رفع دیا ہے، وہ کس نے؟ ابن، اخن، ہنن، فمن، ان کا حالت رفیع میں کیا آتا ہے؟ حالت رفعی میں ہوتا ہے واو، حالت نصب میں ہوتا ہے الف، اور حالت جر میں ہوتا ہے یا۔ لیکن یہ ابن نہیں بیٹا، اس کی تثنیہ ہے، اس میں یہ کہا تھا اس میں ستہ مکبرہ مباحدہ، کیا؟ مباحدہ، یعنی واحد ہوں تب وہ والا اعراب ہوتا ہے، یہ ہے تثنیہ کا۔ اور تثنیہ کے اعراب حالت رفیع میں کیا ہوتا ہے؟ جاء رجلان، رأیت رجلین، مررت برجلین۔ تو حالت رفیع میں کیا آیا؟ حالت رفیع میں جاء رجلان، جاءن رجلان، ارے رجلان، الف ہے نا، نون تو آتا ہی ہے سب میں الف کے ساتھ۔ اس طرح سے ابوان تھا، یہ ابھی پڑھا تھا آپ نے شاید کہ اضافت کی وجہ سے تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون گر جاتا ہے، وہ یہاں سے گر گیا ہے۔ درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے، اس میں غلطی بتانا ہے، غلطی کیا ہے؟ خالد ناصر اخاہ امسی، خالد گزشتہ کل اپنے بھائی کی مدد کرنے والا ہے، تو یہاں پر امسی لگا ہوا ہے، تو ناصر تو تبھی عمل کر سکتا ہے جبکہ اس پر الف لام داخل ہو جائے۔ خالد الناصر، الناصر، ہاں وہ ملا دو بہن چیز، یہ الناصر، اس پر الف لام آئے گا، کیا آئے گا؟ اس پر الف لام آئے گا، تبھی تو ماضی کے معنی میں ہے، ماضی کے معنی وہی تو کوئی شرط نہیں ہے نا جس پر الف لام داخل ہو، جس اس میں فاعل پر الف لام داخل ہو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے عمل کرنے کے لیے کہ ماضی کے معنی میں ہو یا حال کے معنی میں یا مستقبل کے معنی میں ہو۔ یہاں پر ماضی کے معنی میں ہے اور اس پر الف لام داخل نہیں ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہاں اس پر الف لام داخل ہے۔ چلو دوسرے میں دو، خالد جلس القاضی عالمتن بنتہ، عالمتن آئے گا، بنتو ہے نا، بنتو، بنتو وہ ہے۔ ذهب خلیفتن، ذهب خلیفتن، یہ عالمتن ولدہ نہیں بلکہ عالمن۔ جاء ولدان لاعبان اختہما، یہ ہوگا لاعبتن، لاعبتن، یہ لاعب جو ہے یہ اخت ہے نا، لاڑی۔ ھذا طلحۃ الشاعر امہ، یہاں کا الشاعرۃ، الشاعرۃ امہ۔ فازت بنتان مجتہدان معلمتہما، تو یہاں آگا مجتہدۃ معلمتہما، ہاں کیونکہ مجتہدۃ تعلق معلمہ سے ہے اور وہ واحد اور مؤنث ہے۔ ضارب رجل ولدن، یہاں کا ما ضارب رجل ولدن، اس سے پہلے نفی وغیرہ کچھ تو ہو، ایسے قام رجال مؤمن، تو ہوگا اقام رجال مؤمن نہیں بلکہ مؤمنون، کیا؟ مؤمنون۔ ناصر زید فقیرن، ناصر زید فقیرن،